ملی دفتر بدر سے سجاد کو فرصت دو ملی دفن بدر تو کر کہانے طلب مجروح جگر روفت پھوٹی کروڑے شہر جن و بشر وہ بولی کہ ماری مجھے کیا کام ہے قبر شہر تنہائی سے نبوت کی پیارے ارے جنگل میں کھیلیا لاہی چھوڑوں کی پیارے جنگل میں کھیلیا لاہی چھوڑوں کی پیارے فاری میں نہ جاؤں گی وطن کو رہنے دو ذرا بھائی کی تربت پہ بہن کو پوچھے گی جو بیمار شان شاہ زمان کو کس منہ سے کہوں گی محتاج بہن کو اس حادثے سے پامر کیا کوئی سمجھائے گا مجھ کو ارے ملنے ہوئے سہرا سے حجاب آئے گا مجھ کو ملتے ہوئے سہرا سے حجاب آئے گا مجھ کو انور سے کر دو کہ پھوپھی جاتی ہے آؤ اس گاؤں میں کافی میں اس گھر کو بلاؤ پھر پیٹ کے سر بول کے ہے نہ رولاؤ بھائیوں شہید میں تمہیں آگے بٹھاؤ منہ اپنا وطن بیٹی سے دکھلاؤں گی بھائی بنا کے یسرف کو نہ میں جاؤں گی بنا کے یسرف کو نہ میں جاؤں گی یسرف کے قریب آیا جو نہ ارے مشتاق سے اس شہر کے صورت ہوئی اللہ ارے سر پیٹ کے سجاد سے زینب نے کہا کہو میری جان سے یہ اللہ ان بھائی کے آتے ہوئے شرماتی ہے زینب یہ وجہ جو نہیں دکھلاتی ہے زینب یہ وجہ جو نہیں دکھلاتی ہے زینب کو سوا چلنے کے کچھ من نہیں آیا ارے تربت کو برادر کی کلیجے سے لگایا وہ حضرت سجاد نے مرکز سے چھڑایا زینب نے مگر پیچھے یہ شور مچایا اے قبرو فدا تجھ پہ یہ آوارہ وطنی ہو تو شکا تو بھائی کے بغل کی بہن ہو شکا
کسی بھی
منزل و مقام پر جو ہے وہ سائل کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ مظلوم کا ساتھ دے گا. تو ہم یہ یوم آزادی مناتے ہیں، یہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم شہداء کے چرنوں میں جو ہے وہ تہنیت اور تسلیت کو پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ 75 سال پہلے جن کاموں کو انجام دیا ہے اس کا نتیجہ صرف اتنا تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائے، ملک کا امن و امان باقی رہے، ہم شہید ہو جائیں، ہماری عزت محفوظ رہے، ہم شہید ہو جائیں اور ہمارے اس ملک کے دائرے میں رہنے والے انسانوں کے لیے آزادی ہی آزادی رہے. تو جب ایک عام ملک میں رہنے والے عام انسان کے لیے آزادی اتنی ضروری ہے تو جو عالم بشریت کا مالک ہو، جو عالم بشریت کا مالک ہو، اسی لیے تم میدان کربلا میں اس نے یہ کہہ کر اپنے فتح کا اعلان کر دیا کہ حیات منت اللہ، ہم ذلت سے دور ہے. 1400 سال پہلے امام حسین نے اس کی تفسیر پیش کی ہے. 1400 سال بعد ہم نے ہر ملک، ہر قسمت، ہر سرزمین پر ہم نے اس کی تاثیر دیکھی ہے. اسی لیے تو عالم انسانیت کہہ رہی ہے کہ ہر قوم کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صلوات پڑھے محمد والے. ہر قوم کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. حسینیت کا پیغام یہی ہے کہ انسان آزاد رہے. زینت یہ ہے جس طریقے سے آپ عبادت الہی کے لیے نماز کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو نماز کی ظاہری زینت کیا ہے؟ کہا نماز کے لیے ظاہری زینت یہ ہے کہ انسان خوشبو لگائے، بہترین لباس پہنے اور وقت کی پابندی کرے. یہ نماز کی ظاہری زینت ہے. لیکن نماز کا باطنی حسن اور زیبائی کیا ہے؟ کہا حضور قلب کے ساتھ انسان خدا کی عبادت کرے. تو یہ بھی عبادت ویسے ہی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے ذہن کے ساتھ امام حسین کے عمل میں شامل ہو، تمرکز ذہنی کے ساتھ امام حسین کی مجلس میں آئے. اسی لیے مجلس کا معنی اور مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف بزم کو سجا دے، سوار دے اور چند تبرکات کو لے آئے اور تبرک کو بانٹ دے اور انسان خوش مزاجی کے ساتھ اس بزم میں آئے، شریک ہو اور چلا جائے. بلکہ اس مجلس کا مقصد اور اصل یہ ہے کہ جب تک یہ فرش اگر اس کی تاثیر باقی رہے گی، انسان سوئے گا تب بھی مصیبت امام حسین پر کریا کرے گا، جاگے گا تب بھی مصیبت امام حسین پر کریا کرے گا، سفر میں رہے گا تب بھی امام حسین کی مصیبت اور مقصد کو یاد رکھے گا. کسی منزل و مقام پر ہو اور تھک کر قبر کی گہرائی میں لٹا بھی دیا جائے تب بھی وہ سوچے گا کہ پروردگار جس عمل کو کرتے کرتے ہم جو ہے وہ قبر کی گہرائی میں سو گئے، کتنا بہتر ہوتا کہ خدا روز محشر ہمیں اسی عمل کے ذریعے سے اٹھاتا. سوتے تو مجلس امام حسین کرتے کرتے، جاگتے تو مجلس امام حسین. صلوات پڑھے محمد والے. یہ امام حسین کی مجلس ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ذکر یعنی مقصد، شرف، کرامت اور وسیع یعنی تعداد، مقدار، یہ تمام درجے حاصل ہونے والی ہیں. شرف بھی پایا ہے، کرامت بھی پایا ہے. کتنا بہتر ہوتا ہے انسان کہ اپنی ظاہری زیبائی کو اپنی باطنی جماعت جو ہے وہ متصل کرے گا اور اسی زیبائی اور جماعت کی بنیاد پر خدا کہہ رہا ہے. یعنی یہ اور مشہور ہے اور اسی محفوظ ہے کہ کل شیء اساس و اساس الاسلام حکمنا، کہ ہر شے کے لیے خدا نے ایک اساس کو رکھا ہے، ایک بنیاد کو رکھا ہے. لیکن اس اسلام کی بنیاد محبت آپ علیہ السلام ہے. تو جب اسلام کی اساس محبت اہل بیت آپ علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ ان کے درجہ شجاعت
انہیں درجہ ستا، صبر انہیں درجہ ستا، عبادت و عشق انہیں درجہ ستا ہے. جب تمام چیزیں انہیں درجہ ستا ہے تو آگے انسانیت کو ان کے طرف سے لیتے ہیں. دیکھیں اسی عشق و محبت، جمال اور زیبائی کی راہ میں کیا کوئی خاتون حضرت زینب بن پائی؟ کیا کوئی مرد حضرت یوسف کے سامنے جب زلیخا جیسی خاتون آئی ہے تو حضرت یوسف نبی خدا تھے، لیکن نبی خدا ہونے کے باوجود بھی ایک خاتون کی شر سے بھاگ رہے ہیں تو دروازہ کھلتا جا رہا ہے. لیکن فخر یوسف حضرت موسی کاظم کی مزاج اور ان کے کردار کو دیکھیے کہ جب زندان میں سلاطین دنیا کو کنیز وقت کو بھیجا گیا تو جب کنیز وقت زندان میں گئی ہے تو دنیا داری لے کر گئی ہے، اور جب زندان سے باہر آئی ہے بہت اچھا ہے، جزاک اللہ. واہ واہ واہ. اسی لیے جب کسی نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر یقین ہی یقین تھا تو رسول اکرم نے کہا اگر یقین کی منزل اور ہوتی تو پانی پہ کیا ہوا پہ بھی ان کا وجود ٹھہرتا. یہ تو یقین آل ابراہیم امام سجاد علیہ السلام ہے کہ کتنا یقین تھا امام سجاد علیہ السلام کو اپنے وجود کے اندر آگ بنے ہوئے جسم جگڑا ہوا، لیکن جب دربار یزید میں اسی اسیری کی حالت میں گئے تو کوئی پورا مجمع کہہ رہا تھا یہ اسیر ہے یا مختار ہے. یہ اسیر ہے یا مختار ہے. کہا جب اسیر یہ ہے تو پھر مختار کسے کہتے ہیں؟ آؤ ہم بتائیں مختار کسے کہتے ہیں. اسیر وہ ہوتا ہے جو مادی چیزوں میں مبتلا ہو، مختار وہ ہوتا ہے جو فطرت الہی پر مختار وہ ہوتا ہے جو فطرت الہی پر حکومت رکھے. جب دین کسی کا اسیر بن رہا تھا، قرآن کریم کی پاسبانی، قرآن کریم کی حرمت کو حسین نے بچایا، کعبے کی حرمت کو حسین نے بچایا، قرآن کی عظمت کو حسین نے بچایا. تو جب تمام چیزوں کی حرمت کو حسین نے بچایا تو حسین کی حرمت کو قرآن نے بچایا. حسین کی حرمت کو قرآن نے بچایا. جب حسین مکے سے، جب حسین مدینے سے نکلے تو گلی کوچے سے نہیں نکلے، شاہراہوں سے نکل کر آئے. گویا حسین یہ بتا رہے ہیں کہ مختار کا سفر اللہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چوری چھپے نہیں نکلتا، قیام اور خروج نہیں کرتا ہے، شاہراہوں سے نکلتا ہے. اے یزید واد، یہ تیری نجاست تھی، تو شام میں پیدا ہوا، شام میں زندگی گزاری، شام میں دفن ہو گیا، لیکن انسانیت کی معراج دیکھیے. حسین مدینے سے نکلے، مکہ آئے، مکے سے نکلے، کربلا آئے، پیغام انسانیت مدینے میں بھی سنایا، مکے میں بھی سنایا. اور جب کربلا آئے ہیں تو نو کے نیزے کی بلندی سے پیغام انسانیت کون سناتا ہے؟ عزیزان گرامی، کہا اہل بیت اطہار، مرد اہل بیت سناتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جسموں پر حکومت کرنا اور ہے، فطرت پر حکومت کرنا اور ہے. صلوات پڑھیں معلوم جسموں پر حکومت کرنا اور ہے. تو کہا جو جسموں پر حکومت کرتے ہیں ان کی مبتلا ہے تین چیزیں: تحمیل، ترغیب اور تصدیق. تحمیل کا رب خدا سے، تخلیق کا رب، تخلیق کا رب جو ہے خدا سے. خدا جو چاہے وہ پیدا کرے، لیکن اس پیدا کرنے میں بھی اہل بیت اطہار کو
قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس منزل پر یہ کہا جاتا ہے کن فیکون، تو جو خدا یہ کہتا ہے کن، اور وہ چیز جو وجود میں آتی ہے اسے وجود میں لانے والے اہل بیت آپ علیہ السلام، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تفسیر قرآن کا علم رکھنے والے علوم قرآن سے واقف افراد کہہ رہے ہیں کہ جو کن فیکون کے درمیان فا کا فاصلہ ہے، یہ فا، اس فا سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور علیہ السلام مراد ہے۔ یہ اہل بیت آپ علیہ السلام کی حکومت دیکھیے، کہا تخلیق کا رب خدا سے، تخلیق کا رب خدا سے، تخلیق کا رب انسانوں سے ہے، لیکن تصدیق من جانب اللہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اختیار اہل بیت کا ہوتا ہے۔ کہا اہل بیت کون ہے؟ کہا اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے یہاں، جن کے ہاتھوں میں آسمان والوں کا بھی اختیار اور زمین والوں کا بھی اختیار۔ کتنا بہتر اختیار خدا نے اہل بیت کو دیا ہے۔ آسمان والے حضرت حسین کے گہوارے سے مس ہو کر اپنے پر کو پاتے ہیں، اور صبح عاشور حضرت حر کے تقدیر کو بدل کر امام حسین یہ بتا رہے ہیں دیکھو آسمان والوں کا بھی اختیار میرے ہاتھ، زمین والوں کا بھی اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھیں زمین والوں لیکن عزیزان گرامی دیکھیں عزت اور فخر دونوں چیزوں کو خدا نے جو ہے وہ اہل بیت آپ علیہ السلام سے عزت ڈھونڈنے سے کی اور فخر و مباحات کو سکھا ہے۔ لیکن اتنی بہترین عزت اور فخر کا درس کیا ہے اہل بیت آپ نے، تو کہا مولا کائنات میری عزت اور اس عزت نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگارا تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس سے بہترین عزت اور فخر ایک عبد کا فخر اور ایک عبد کی عزت کیا ہوگی؟ کسی منزل کمال پر ایک عبد مطلق کی آواز ہے پروردگارا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا؟ تو یہی تو امام حسین کا وجود مبارک ہے۔ پروردگارا جسے حسین مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے حسین کو کھو دیا اس نے کیا پایا اس دنیا میں؟ دیکھو عزیزان گرامی، حضرت زینب کے وجود مبارک سے ہم نے ایک عظیم درس حاصل کیا ہے، کہا امام وقت کی معرفت، اور وہ معرفت یہ ہے کہ امام وقت کی معرفت کو بعد میں جانا، پہلے زمانے کے ظالم کی معرفت حاصل کرو۔ حضرت زینب نے بتایا ہے آؤ ظالم کے چہرے سے نقاب پایا ہے، یہ ظالم نے اس پہچانا۔ حضرت زینب بعد میں کربلا وزیر بنا کر جب لے گئی، کربلا بعد میں آیا، کہا اس وقت تک کربلا نہ آئی جب تک یزید وقت کو پورے عالم دنیا میں پہچانوا نہ گیا۔ جب یزید وقت کو شہزادی زینب نے پہچانوا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت کا مقصد یہی ہے کہ ہر انسان جو عاشق امام ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ زمانے کے دشمن کی شناخت حاصل کرے۔ یہی تو ایران کر رہا ہے، جو مقصد حسینی ہے زمانے میں ایران نے عام کر دیا ہے کہ سعود والے سعود کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور زینبی کردار کی تفسیر پیش کی ہے، اور یہ بتایا ہے دیکھو اگر عورت پاکیزہ
ثانی اور تصویر بن کر آئے گی تو وہ ہو حضرت زینب ہوگی. دیکھیے قرآن کریم خدا نے عالمین کے لیے کسی مرد کے کردار کو پیشگوئی کیا جو قرآن کریم کہا عورت کا کردار عورت آپ دیکھیں چاہیے تمام عورتوں کے کردار کو عورتیں نور کی بیویوں کے کردار کو خدا نے پیش کیا ہے عائشہ کا کردار لیکن فرعون کی زوجہ کو عالمین کے لیے اللہ اور انسان بنا کر پیش کیا ہے. ایسا کیوں ہے تاکہ کسی مرد کے کردار کو سر کے مقام پر پیش کر دیتا اور عورت کے کردار کو انہیں اگر صحیح مقام پر پیش کیا ہے تو کسی جو ہے وہ مرد کے کردار کو کسی مقام پر پیش کر دیتا. تاکہ دیکھو اگر عورت نسل بگاڑتی ہے تو عورت ہی سے نسل سنبھلتی ہے. اور چونکہ نسل کی بات ہے اور ذریت کی بات ہے تو یہی وجہ ہے کہ اگر ماں با کردار ہو تو باپ کتنا ہی اپنے اولاد کو بگاڑ دے. اگر ماں طیب و طاہر ہو تو اپنی اولاد کو بناتی بھی ہے اور سنوارتی بھی ہے. عزیزان گرامی دیکھیں اگر ماں اپنے اولاد کو بگاڑ دے تو کوئی بھی انسان چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو وقت کا اپنی اولاد کو سنوار نہیں سکتا ہے. نبی نوح نبی خدا تھے حضرت نوح اور ان کا بیٹا کنعان ماں کا بگاڑا ہوا تھا. نوح بنا نہیں پائے لیکن جب حضرت محمد ابن ابی بکر کو باپ سے وہ منزل حاصل نہ ہوئی تو اسماء نے ایسی تربیت کی کہ حضرت علی نے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں تو کہا اب ماں کی تقدیر جب اتنی عظیم ہو جب ماں کی تربیت کا نقش ایسا ہو تو زمانے میں بچہ بہترین انسان بن کر ابھرتا ہے. صلوات پڑھیں جب کسی کا نقش اتنا بہتر ہو تو بچہ بہترین انسان اور اسی لیے ماں کے لیے جو شعر کہا گیا ہے ماں کی یاد جو شعر وہ مدرسہ فکر نظر پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعالی ظلمت یاد جہاں ہوتی ہیں ہمارے شہر مثل اسماء کے بنا دیتے ہیں زبر تو اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتے ہیں. باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتے ہیں. باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. یہ ماں کا کردار ہے لیکن جس کی ماں حضرت زہرا ہو جس کی ماں شہزادی اس ماں کا کہا اس گھر میں تو کردار ہی کردار ہے. حضرت فضہ جب اس خانوادہ شریف میں داخل ہوئی ہیں تو ان کا کردار کچھ اور تھا لیکن جب اس گھر کی کنیز بن کر اس گھر میں آئے ہیں تو اب کردار کچھ اور ہے. کہا یہ بیٹے اطہار کی نگاہ اور نظر ہے کہ جو خاک پر نگاہ کر دے تو فضہ بن جائے. جو خاک پر نگاہ کر دے تو کردار کو اس طریقے سے بدل دیتی ہے کہ وہ فضہ بن جائے. اور فضہ بھی کس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی صبح ہو تو تلاوت قرآن سے, ظہر ہو تو تلاوت قرآن سے, شب ہو تو تلاوت قرآن سے. دنیا سیدانی دنیا سیدۃ النساء کا جواب بعد میں لائے, پہلے کنیزان زہرا کا جواب لے کر آئے. پہلے کنیزان زہرا کا جواب لے کر آئے. ممکن ہی نہیں ہے ان کے جیسا جواب. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو میدان کربلا میں یہ جو سلسلہ ہے خطبے کا, گفتگو کا, دعا کا اور رجس کا, ایک رجس بھی ہے ایسا ہے مقتل نے لکھا ہے رجس اس رجس کو کہ جہاں پر ایک نوجوان نے آ کر یہ کہا ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر, تاکہ میرا امیر حسین ہے اور کتنا بہترین امیر ہے. یہ وہی جملہ ہے کہ جیسا جملہ حضرت مسلم
زیاد کے دربار میں لایا گیا ہے تو کہا کرب کے ماحول میں ہے، لبوں سے خون بہ رہا ہے اور جکڑ کر لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. لیکن جب کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا تو ہاشمی جلال جاگ اٹھا اور کہا مالی امیر سول حسین، میرا اس دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے کاش یہی توفیق خدا ہمیں دیتا کہ ہم اپنے زمانے کے ظالم سے کہتے مالی امیر سول مہدی. مہدی وقت کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. امیر کون ہوتا ہے؟ دنیا بھر کے لوگ آج در مقدس امام حسین پر جا کر کھڑے ہیں، اور جب کوئی اپنے تیار علاقے سے نکل کر اس پاکیزہ فرد کے دہلیز پر جا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے دہن کو جنبش نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں ایک عام فرد کی دہلیز پر نہیں کھڑا ہوں، میں اس کی دہلیز پر کھڑا ہوں جو ظاہر سے زیادہ باطن کی شناخت رکھتا ہے. امام یو امام ہے اور وہ دلوں کی بات سے واقف ہے، تو جو دلوں کی بات سے واقف ہو اس کی جانب دل جھکتے ہیں. عزیزان اس کی جانب ہمارے دل جھکتے ہیں، تو جس کی جانب انسان کے دل جھک جائے اس کے لیے انسان کیا کہے گا؟ تاکہ امیر حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور کتنا بہترین امیر ہے. ٹھیک امیر حسین ہے پھر حل تعلم لہم من نذیر، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ان کی نذیر اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ سرور فؤاد بشیر النذیر. کہا یہ حسین کس کے دل کا سرور ہے، کس کے دل کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کہا وہ جو زمانے میں بشیر بھی تھا، زمانے میں نذیر بھی تھا. زمانے میں بشیر و نذیر کون تھا؟ کہا رسول اکرم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. پھر کہا علی و فاطمہ والدہ، ان کے والدین کون ہیں؟ کہا علی فاطمہ ان کے والدین ہیں. جب علی فاطمہ ان کے والدین ہیں تو ان کا کردار شمس الضحیٰ جیسا، ان کی سیرت بدر الدجا جیسی، ان کا کردار شمس الضحیٰ جیسا، ان کی سیرت بدر الدجا جیسی. کیوں؟ اسی لیے کہ جس کا کردار شہرہ آفاق ہو، کہ جو اتنا واضح ہو کہ جب بھی انسان اس کے کردار کے اوپر نظر کرے تو 14ویں کی چاند کی طرف درخشا بھی ہو اور چمکتا بھی ہو. کہا یہ کردار امام حسین کا کردار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت حبیب بن طاہر نے مقتل میں آنے کے بعد سے یہی کہا ہے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، لیکن تعداد میں تم زیادہ ہو، لیکن یاد رہے تم نہ ہم سے وفاداری میں آگے ہو نہ ہم سے صبر میں آگے ہو. اسی طریقے سے حضرت جان نے بھی کہا ہے کہ میں سیاہ ضرور ہوں، سیاہ ہوں، پوست سیاہ ہے، جسم سیاہ ہے، لیکن میری شمشیر کی عظمت یہ ہے کہ میں اپنے شمشیر سے اہل بیت اطہار کا دفاع کر رہا ہوں. یہ وجہ اس بات کی علامت ہے عزیزان گرامی کہ ایک کردار کتنی تاثیر پیدا کر دی. حضرت یوسف نے جسم کو جوان کیا ہے، امام حسین نے نسلوں کی بینائی کو جوان کیا ہے کہ جس کی نگاہوں میں امام حسین نے وہ تیور ادا کر دیا ہے کہ اگر بچے کی فکر سالم وہ بھی جوان، بوڑھے کی فکر سالم وہ بھی جوان، اگر نوجوان ہے تو وہ بھی اس فکر کی راہ میں جوان ہے. صلوات پڑھیں. اگر کوئی نوجوان ہے جس کی جوان ہو، روح اور فکر کی جوان ہو، دنیا میں سے جب آپ کے علاقے کے مان کر بدل باقی کے پڑا تو آپ کی نیت یہ ہے اسے بہترین جگہ بٹھایا جائے، بہترین کھانا کھلایا جائے اور بہترین جگہ پر سجایا جائے. جتنی مدتوں تک آپ نے عبادت کی ہے کہ نہیں جانے کے امام حسین آپ کے لیے
बात यही कि आपने कैसे माना बीवी की बात कोई कमी रह गई हो बीवी, कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन अपनी शफाअत के जरिए में पूरा कर दीजिएगा। आइए मैं आपको एक मेहमानी की तरफ लेकर चलता हूँ। आप जब करबला जाते हैं हुसैन के वादे के मुताबिक 3 दिन तक आपको मेहमान रखा जाता है, लेकिन कैसी मेहमानी है अज़ीज़ान गिरामी, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुख्तलिफ किस्म के पकवान और खाने मौजूद हैं, किसी को अजियत नहीं है। पूरी सरजमीने इराक आपके सोने के लिए आमादा है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अजियत है जिसमें मर्द राहत है, दवा ले लो, अफराद मौजूद है जिस्म को दबा देंगे। अगर लिबास गंदा है उतार कर दे दो, धुल कर वो भी ऐसी जगह जहाँ इमाम हुसैन और हजरत ज़ैनब कहते हैं, ऐ ज़ाहिरी जब तुम हमारी ज़ियारत को आते हो तुम हमसे कुछ कहो ना कहो, लेकिन हम तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी सुनिए, आप जब करबला के सफर पर जाते हैं तो कुछ लाए ना लाए करबला का कफन जरूर लाते हैं। कितना खुशनसीब है हुसैन के अरे जिसमें आखिर अरे करबला के बन में उड़ियां पड़ी रही, लेकिन मौला आपके शहर का कफन हमें नसीब होता है, आपके शहर का कफन हमें नसीब होता है। कहा हाँ हर इंसान सौगाते सफर लेकर आता है। सुनिए हज़रत ज़ैनब भी सफर पर आई है ना बीवी, क्या सफर है? अरे सौगाते सफर लेकर जाएंगी। कहा देखना चाहते हो तो देखो हुसैन का खून भरा करबला के जब सराहना शुरू हुए, हज़रत ज़ैनब बहन भी है तो माँ का दिल भी रखती है अपने वजूद के अंदर, लेकिन माँ ने वादा किया है हुसैन तुम्हारा गम जरूर मनाऊंगी, बच्चों को याद नहीं करूंगी, लेकिन सवाल है बीवी कब तक अपने बच्चों को याद नहीं करेंगे। जब तो चांद के सर रखे रह गए उसका लेने वाला कोई न था। किसी ने कहा ऐसा लगता है इन बच्चों की माँ दुनिया में नहीं। ज़ैनब ने कहा मैं इन बच्चों की माँ हूँ, लेकिन ज़ैनब हुसैन पर गिरिया करेगी और जो मोहब्बत का माता
Hare
Imam
جانا دے
Ini